تو کیا پتھروں کے کلیجے بھی؟ کہا تو جاتا ہے فلاں پتھر دل ہے، یعنی پتھر میں محبت نہیں ہوتی، جو محبت سے خالی دل ہو اس دل کو پتھر دل کہا جاتا ہے، اس کو سنگ دل کہا جاتا ہے۔ لیکن سینہ سنگ کے اندر بھی اگر کسی کی محبت کے سویرے ہیں تو وہ آمنہ کے لال کی محبت کے ڈیرے۔ تو پتھروں کے کلیجے بھی حضور کی محبت میں دھڑکتے دکھائی دیتے ہیں۔ آؤ تمہیں محبت کی ایک کہانی سناؤں، اور یہ کسی انسان کے سینے میں گوشت کا رکھا ہوا دل نہیں جس کی بےتابی کی کہانی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، بلکہ منظر اتنا دل آویز ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، باقی کتب حدیث اٹھائیے، حضور خطبہ دینے کے لیے منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آتی ہے، رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا ہے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیتا، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب۔ اور ارتجل مسجد کے لفظ امام سبودی نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل سے لکھا اور باقی محدثین نے بھی، تو اتنے درد سے روتا ہے کناکۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو وہ چیخیں مارتی ہے اور اس کی دردناک چیخوں سے دل دہل جاتے ہیں، کلیجے لرزنے لگتے ہیں، وہ رونے والا بھی اتنے درد سے روتا ہے۔ اور مسجد نبوی کے اندر سے چیخوں کی آواز اٹھ رہی ہے، صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ حتی نزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، جب رونے والا درد سے رو رہا تھا، لگتا تھا کہ رونے والا اس درد سے روتا ہے اس کا سینہ پھٹ جائے گا، اور مسجد نبوی گونج رہی ہے اس کے رونے سے، کناکۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا ہو اور وہ چیخیں مارتی ہے، اس طرح رونے والا رو رہا ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا۔ خیر حضور منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک سمت چلے، کھجور کا خشک تنا پڑا تھا اور یہ رونے کی آواز اس تنے سے پھوٹ رہی تھی۔ آج پہلے دن حضور منبر پہ بیٹھے تھے، پہلے دیوار کے ساتھ یہ تنا پڑا تھا اور حضور ٹیک لگا کے واز کیا کرتے تھے۔ آج منبر بنا کر کے جب رکھ دیا گیا تو اس کی ضرورت ختم ہو گئی، تو اس کو اٹھا کر کے مسجد کے کونے میں ڈال دیا گیا۔ جو ہی حضور منبر پہ جلوہ فراز ہوئے تو کھجور کا خشک تنا اس جدائی کے صدمے کو گوارا نہیں کر پایا، اور وہ یوں رو رہا ہے جس طرح اونٹنی اپنا بچہ کھو بیٹھے اور جس درد سے وہ روتی ہے۔ آقا کریم اٹھے اور جا کر کے اس کو اپنی آغوش میں سمیٹا، جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی آغوش میں آ جائے تو اس کی گھگھی بن جاتی ہے، تو اس طرح اس نے سسکیاں لینا شروع کر دی اور حضور اپنا دستے رحمت اس کے اوپر پھیرتے رہے حتیٰ کہ اس کی آواز بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔ صحابہ اپنی کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آج تک کسی نے ہرے بھرے درخت کو بھی روتے نہیں دیکھا تھا، اور یہ خشک تنا ہے اور کٹا ہوا تنا ہے، اس سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ زار می نالت چو ارباب عقول، اس تنے ہنانا در ہجر رسول، اس طرح بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا ہے۔ صحابہ کی آنکھیں کھلی یہ منظر دیکھ رہی ہیں اور وہ حیرت زدہ ہیں، یہ ماجرا کیا ہے؟ خیر حضور نے اس کو آغوش میں سمیٹ لیا اور اس کو تسلی دیتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ایک مرحلے کے بعد خاموش ہو گیا۔ حضور دوبارہ منبر پہ تشریف لائے، صحابہ کی آنکھوں میں استعجاب تھا اور ان کے چہروں پہ حیرت پھیلی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہوا، کبھی خشک اور کٹے ہوئے تنے بھی روئے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لو لم افعل ھذا لحن الی یوم القیامہ، صحابہ اگر میں منبر سے نیچے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک یوں ہی روتا ہی رہتا۔ یہ وہ درخت ہے جس کے سینے میں حضور کا پیار رکھا ہوا ہے، جس کے سینے میں حضور کی محبت رکھی ہے، یہ کٹے ہوئے درخت کی حالت ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا تو 3 چیزیں میں نے دیکھی، ان میں سے ایک چیز درخت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ میں آقا کریم کے پاس کھڑا تھا اور حضور استراحت میں تھے، آرام فرما رہے تھے۔ دور صحرا میں ایک درخت تھا کہ وہ ہلنے لگا، پھر اپنی جگہ سے اکھڑا اور جڑوں سمیت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا، تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ واپس چلا جاتا ہے اور جہاں سے وہ زمین سے اکھڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو جاتا ہے۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، جب کوئی حیرت زدہ واقعہ، حیرت کن واقعہ بندہ دیکھتا ہے تو وہ ضرور کسی کے ساتھ
اس واقعہ کو شیئر کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اب حضور تھے اور حضور استراحت فرما رہے تھے اور کوئی دوسرا شخص تھا نہیں، تو کہتے ہیں جب حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد آقا کریم سے پہلی بات یہی کی، میں نے کہا حضور وہ جو سامنے صحرا میں درخت دکھائی دے رہا ہے، تھوڑی دیر قبل ہی اپنی جگہ سے چل کر کے شاخوں اور جڑوں سمیت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا تھا، تھوڑی دیر یہاں کھڑا رہا، جھومتا رہا اور پھر واپس وہاں جا کے نصب ہو گیا ہے۔ تو میرے لیے یہ بڑی حیرت کن بات ہے۔ تو آقا کریم نے کسی حیرت کا اظہار کیے بغیر فرمایا کہ یہ ایک درخت ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مالک تیرا محبوب بڑا نیڑے آیا ہے، اجازت ہو تو سلام نہ کرا، فآذن لہا، تو رب نے اس کو اجازت دی تھی، تو یہ رب سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے کے لیے آیا۔ تو یہ وہ محبت ہے جو انسانوں کے کلیجے میں تو رکھی ہی رکھی ہے۔ حضور کے عشاق کے سینے میں اس محبت کا جہاں تو آباد ہے ہی، اس محبت کا اثر ہم پتھروں کے کلیجے میں بھی دیکھتے ہیں، خشک تنے میں بھی، درختوں میں بھی، اشجار میں بھی، شمس و قمر میں بھی۔ کائنات کی کون سی شے ہے دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ کائنات